دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ یہ سوال آپ اپنے ٹی وی اسکرینوں کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کئی انٹلیکچوئل بھی ہیں جو عام لوگ گلی محلے میں بھی ہوں گے یا اسٹریٹ لیول پہ بھی ہوں گے، یہ اگر آپ مشرق میں ہوں یا مغرب میں، یعنی ہم اپنے ملک کے اندر ہوں یا ویسٹ کے اندر ہوں، افریقہ کے اندر ہوں یا نارتھ میں ہوں، اسکینڈینیوین کنٹری کے اندر، رشیا کے اندر ہوں، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر بندے کے ذہن میں آتی ہے اور اپنے خطے کے مطابق لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک چیز کو اگر پیمانہ بنایا جائے کہ ایک ایسی کون سی چیز ہے جس کے اوپر سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ، تو اکثر آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جو سوال آئے گا یا جو اس کا جو جواب آئے گا وہ یہی آئے گا، غربت۔ یہ غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میرے خیال سے جو غربت ہے سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ویسے بھی انٹلیکچوئل لحاظ سے دیکھیں، اگر فلسفی کے لحاظ سے دیکھیں اور حقیقت سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپنے ان علاقوں کے خطے کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر غربت کو آپ دیکھیں گے تو غربت کے اوپر ویسٹ کنٹریز ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جن کو ہم یورپ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ کہتے ہیں، یو کے کہتے ہیں، آسٹریلیا وغیرہ، جنہوں نے کافی حد تک اس مسئلے پہ کہتے ہیں قابو پا لی ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اوپر آپ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی کافی کوشش کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انہیں اسکولنگ فری کر دی ہے، میڈیکل فری ہے، سوشل سسٹم موجود ہے، اگر آپ کا کام نہ ہو، گھر نہ ہو تو گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ ایک انسان کی بیسک ضروریات یہی ہوتی ہے نا، اس لیے ہر خطے کے مطابق یہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں انہوں نے اپنے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے غربت کا مسئلہ ویسے اوور آل کہہ سکتے ہیں وہ تو ہے، لیکن اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، جو سیولائز جو چیزیں ہیں نا، جو کنٹریز ہیں جہاں پہ سارے غریب ممالک، جو ہم بھی ہمارے ملک کے لوگ بھی جانا چاہتے ہیں، وہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے۔ میں کافی دیر سے ایسے کہہ رہا ہوں، میں کافی سالوں سے ایسے کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے نا جس طرح بڑھ رہی ہے تو 2-3 مسئلے سب سے بڑے مسئلے ہوں گے۔ وہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ لاسٹ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لاسٹ 20-25 سال کی ہسٹری میں چیک کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے۔ تو اس میں جو 2-3 سب سے بڑے مسئلے آتے ہیں۔ سب پہلے وہ ہوتا ہے دہشت گردی کا مسئلہ۔ اب یہ ٹیررزم کا مسئلہ جو ہے یہ اب اتنی مرتبہ یہ لفظ سن چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم ابھی کانوں میں ایک قسم کا یہ بھی ایک عام سی بات لگتی ہے، جو اس وقت دنیا کا اس وقت بھی آپ کہہ سکتے ہو کافی عرصے سے چل رہا ہے، جو آگے جا کے یہ بہت سب سے بڑا مسئلہ بنے گا، وہ ہے مائیگریشن کا مسئلہ۔ ایک مائیگریشن کا مسئلہ، ایک ہے مسلم اسلام۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں اس وقت آ کے۔ تو میرے مطابق یہ دو مسئلے ایسے ہیں جو جس پہ اس وقت جو آپ کہتے ہیں ٹاپ کنٹریز ہیں وہ اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس کو کیسے حل کیا جائے، یہ اس کو آگے کیسے چلا جائے، کیونکہ یہ مسئلے جو ہیں یہ ایسے مسئلے ہیں جو اس وقت ان کے لیے ایک مین پرابلم بن گئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ پہلے ایسے آتا کہ پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پہلے سپٹمبر 11 پیش آیا، جو اس سے پہلے مسئلے مسائل تھے آپس میں ملکوں کے آنا جانا، ایک دوسرے کے مائیگریشن کرنا، ایک دوسرے ٹریول وغیرہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن جو وقت آگے گزرتا گیا، دنیا میں ٹیکنالوجی آگے بڑھتی گئی، یہ مائیگریشن جو تھی لوگوں کے بعد نالج آتا گیا کہ ہم جس طرح رہ رہے ہیں یہ زندگی اس سے بہتر بھی ہو سکتی ہے اور ہم اپنی زندگی یہاں سے آگے جا کے بھی گزار سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بہت زیادہ مائیگریشن ہوئی، جس طرح انگلینڈ کے اندر ہوئی مائیگریشن، کیونکہ سب سے بڑی جو امپائر تھی وہ انگلینڈ کی تھی، جنہوں نے دنیا میں کافی سب سے زیادہ حکومت بھی کی، سب سے بڑی امپائر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تھی، یہ جہاں جہاں گئے وہاں پہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد اس سے کیا لوگوں کو وہاں سے ایک قطع موقع ملا یہاں پہ آنے کا، لائف کو بہتر کرنے کا۔ شروع میں تو ٹھیک تھا، لیکن آہستہ جب وقت گزرتا گیا، کیونکہ یہاں بھی جب تک میڈیا وغیرہ سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، آپس میں جو کئی اختلافات تو ہے تھے، یہاں میں ریسزم وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے بھی چیزیں پھر آپ جب سوشل میڈیا آ گیا، چیزیں آگے بڑھتی گئی، اس سے بہت زیادہ ایسے جو پہلے مسئلہ نہیں تھا وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ابھر کے سامنے آ گیا۔ اب اس میں کئی چیزیں سامنے آئی، جس میں دہشت گردی کا مسئلہ بھی تھا، کئی جنگیں وغیرہ ہوئی، افغانستان کی اور رشیا کی جنگ بھی ہوئی، اس میں سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پہلے چلے جائیں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اور سیکنڈ ورلڈ وار بھی کا پتہ کس وجہ سے ہوئی، وہ سیکنڈ ورلڈ وار یہ مائیگریشن کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، وہ جو اس کی وجوہات تھی وہ تھی ڈومینیشن، طاقت کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار میں چلے جائیں، وہ بھی اسی وجہ سے تھی کہ طاقت کی جنگ تھی کہ ہم نے کہ کون کتنا طاقتور ہے، کون کتنے حصے پہ زیادہ قبضہ کر سکتا ہے، اور اس میں بعد میں ڈفرینٹ ایلیمنٹ شامل ہوئے، ریلیجس ایلیمنٹ بھی شامل ہوا، اور بھی کئی کلیش اس میں آئے، لیکن مین مسئلہ اس وقت یہی تھا۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو طاقتور جو اقوام تھے، جو طاقتور حلقے تھے، وہ آپس سے بیٹھے کہ اس کا حل نکالنا، ہم نے اس طرح جنگ نہیں کرنی۔ تو وقت گزرتا گیا اس کے ساتھ ساتھ اب جو اس وقت دنیا جس مقام پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، وہ اس مقام پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اس وقت کیونکہ آگے ہم ایک ڈفرینٹ قسم کے ورلڈ میں رہ رہے ہیں، یہ ایک ٹیکنالوجی کا، انوویشن کا، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جو بار بار میں ایک چیز کو دہراتا رہتا ہوں کہ ہم ایک نئے دنیا کے ایک نئے ورلڈ آرڈر میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب اس میں جو آپ اگر اٹھا کے دیکھیں، مختصر میں کہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت پیش آ رہا ہے وہ مائیگریشن کا مسئلہ ہے، اسائلم سیکر جسے بھی کہہ سکتے ہیں، جو لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کی طرف آ رہے ہیں۔ اس میں کئی کیٹیگریز ہیں، جو آگے جو اسائلم کی بات کی ہے وہ ایک کیٹیگری ہے۔ اس کے اندر مائیگریشن جو ہے یا کرنا، ایک ملک سے دوسرے ملک کرنا، اس کے بینر کے نیچے
کافی چیزیں آ سکتی ہیں. مطلب کئی لوگ اسٹوڈنٹ بن کے مائگریشن کرتے ہیں, کئی ورک کے لیے بھی آتے ہیں, اور کئی لوگ اسالم لے کے بھی آتے ہیں, جو قانونی طریقے سے بھی آتے ہیں, غیر قانونی طریقے سے بھی آتے ہیں, اور بھی کہتے ہیں اور بھی کئی طریقے کار ہوتے ہیں جس میں آپ نے شادی کر کے آنا ہے, اور بھی کئی مسئلے مسائل ہیں نا, آپ کو پتہ ہی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا, لیکن اس کے ساتھ اس مسئلے نے اب اتنا بڑا کیوں ہو چکا ہے, اور ہر کنٹری کے اندر یہ ڈبیٹ ابھر کے سامنے آ گئی ہے. وہ ایسی آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ ایک ٹیررزم کا ورڈ تھا جو بالکل اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ لگ گیا آ کے. اب اس سے ہوا کیا کہ اب وہ اس کو سدباب نہیں کیا گیا. اب اس میں آپ اکثر لوگ بات کریں گے کہ انہوں نے سازشیں کی, اٹیک وغیرہ کیے. میں پہلے اس کو جلدی ایڈریس کر دوں. اکثر ہمارے بھائی اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے آ کے ہمارے ملکوں میں آ کے جیسے چابی کا لفظ پنگے لیے, ہمارے پیسے کیے, اس وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے. دیکھیں, اگر آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ اگر آپ تھوڑا ہسٹوریکل جو دیکھیں گے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو طاقت جو ہوتی ہے وہی جاتی ہے دوسرے ممالک کے اندر, یا وہی جا کے وہ اپنے آپ کو ثابت طاقت ایسے کرتی ہے. اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں, طاقتور جو حکمران بھی تھے, طاقتور ملک تھے, وہ اپنے طاقت کا مظاہرہ کیسے کرتے تھے؟ ویسے کرتے تھے, دوسرے ملک میں جا کے حملے کرتے تھے, ان پہ قبضے کرتے تھے, وہاں پہ جا کے لوگوں کو اغوا کرتے تھے, غلام بنا لیتے تھے. آپ اگر کوئی بھی سلطنت اٹھا کر دیکھ لیں, آپ عثمانیہ سلطنت دیکھ لیں, عثمانیوں کی حکومت تھی وہ بھی ایسے کرتے تھے. آپ ان کی طریق اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے جا کے یورپین کنٹریز پہ حملے کیے, ان کے اوپر قبضے کیے, وہاں پہ لوگوں کو غلام بنایا, عورتوں کو غلام بنایا, ان کو اپنے خلا میں رکھا. وہ بھی ایسے ہی تھا, وہ کوئی مختلف تو نہیں تھا. اگر آپ اس کے بعد عرب سلطنت بھی دیکھ لیں, انہوں نے بھی کافی دور تک گئے, ایون کہ اسپین تک چلے گئے تھے. جو عرب جو تھے آئے تھے وہاں سے, نارتھ افریقہ تھا, چیک کر لیں, جس میں آپ الجیریا بھی آ جاتا, موروکو بھی آ جاتا, لیبیا آ جاتا. کیسے اس پہ قبضے وغیرہ ہوئے, وہ طاقت کے لیے ہوئے تھے نا, وہ بھی یورپ تک گئے تھے. تو اس میں بھی ایسے ہو رہا تھا. اس کے ساتھ اب یہ آپ کو تھوڑا سا تاریخی پہلو دیا ہے, کیونکہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, طاقت کا مظاہرہ آپ کیسے کرتے ہوتے ہیں؟ ایک عام انسان ہے, فرض کر لیں اس کا بہت پیسہ آ گیا, اب اسے طاقت کا مظاہرہ یہ تو نہیں کرے گا آ کے جا کے سادہ گھر قبضہ کر لے گا. اس نے تو ایسے جا کے دکھانا ہے نا آپ کو, وہ کیا کرے گا, بہت بڑا گھر بنا لے گا, باہر وہ سنگے ماربل لگا دے گا, ٹائلیں وغیرہ لگا دے گا زبردست, یا کسی اچھے علاقے میں ہو جائے گا, بڑے گھر کے اندر بڑی گاڑی آ جائے گی, اور لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. یہ اپنے آپ کو دکھانے کا موقع ہوتا ہے اس کو کہ میرے پاس اب پیسے کی طاقت آ چکی ہوئی ہے. ادروائز تو اگر آپ دیکھیں جگیردار سسٹم یہی ہوتا ہے نا, دوسرے پہ قبضہ کرنا, جو مظاہرے وغیرہ ہوتے ہیں, جو آپ کو پتہ ہی ہے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. لیکن کئی دفعہ میں بات لمبی اس لیے بھی کرتا ہوتا ہوں تاکہ آسانی سے عام بندے کا تک بات پہنچ سکے, کیونکہ میری یہ ویڈیوز ہوتی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ مطلب کچھ خاص لوگوں کے نہیں, میں ہر بندے کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ اس کا جو سوچنے کا سننے کا جو بھی انداز ہے وہ اس کے دل تک ہی بات پہنچ سکے, اس کو اچھی طرح سمجھ سکے. میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے. تو وہ یہی بات کر رہا تھا کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں یہ سازش ہوئی ہے, سب کچھ ایسے ہوا ہے, بھائی یہ سازش کی بات نہیں ہوتی, یہ طاقت ایسے ہی ہوتی ہے. پھر اب واپس آتے ہیں اس طرف کہ جس طرح وہاں پہ حملے وغیرہ ہو گئے, تو پھر لوگوں نے مائگریشن وغیرہ کی, یہاں پہ کافی اچھی لائف اچھی گزارنے کے لیے یہاں پہ آئے. اس کے بعد لیکن یہاں پہ ایسا ہوگا جو یہاں وقت گزرتا گیا, ان کے عوام کے اندر, کیونکہ یہاں پہ انہوں نے یہ چیز پالی تھی, انہوں نے قوانین اس طرح بنا لیے تھے کہ کوئی بھی یہاں پہ آگے بڑھ سکتا ہے قانون کے اندر. لیکن ہوا کیا کہ جب لوگ یہاں مائگریشن بہت زیادہ ہوئی, لوگ یہاں پہ تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہوئے, لیکن وہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد کافی مسئلے مسائل پیش آئے. پہلے تو مسئلے مسائل اتنے بڑے نہیں تھے, انہوں نے اس کو اگنور کرتے رہے کہ وقت کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب مائگریشن بہت زیادہ تعداد میں ہوئی, جس میں آپ کے افریقن بھی آئے, باقی ہمارے بڑے سے انڈیا پاکستان کے ساتھ پھر کئی مطلب دور دراز سے لوگ بھی آتے گئے ہوتے گئے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کو کن سے پیش آیا, جب وقت گزرا, کئی جنگیں وغیرہ ہوئی, وہ سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا ان کو مسلمانوں کے ساتھ, اسلام کے ساتھ. اب کیوں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان اقوام کے لیے, اب میں ان کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کے بات کو سمجھ سکیں کہ ایک یہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں یہ سیولائزیشن کا مسئلہ ہے, کہ یہ دو سیولائزیشن ہے, ایک ویسٹرن سیولائزیشن ہے, مغربی دنیا ہے, ایک یہ اسلامی دنیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. میرا آج ویڈیو کا مقصد یہی تھا, جب میں اتنی لمبی تمہید باندھ دی آپ کو, تھوڑا سا آپ کو پہلو دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام ایک سیولائزیشن نہیں ہے, کیونکہ اسلام ایک مذہبی طور پہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. سیولائزیشن آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں, جو اگر آپ سیولائزیشن کو جا کر چیک کریں تو اس میں سیولائزیشن آ جاتی ہیں انڈس, جس میں انڈیا پاکستان کا جو ایریا, اس کا جو ایریا بہت ہزاروں سال پرانی ہسٹری ہے اس کی, انڈیا پاکستان کی. پاکستان کا نام چھوڑے نا, یہ ہندوستان کی ہسٹری جو ہے اگر آپ چیک کریں تو بہت ہی پرانی ہے. اب مہنجو دڑو وغیرہ کئی ہے نا, وہاں سے اسلام وغیرہ تو نہیں آیا تھا, لیکن وہ سیولائزیشن کیا ہوتی ہے, سیولائزیشن ہوتی ہے اس ملک کا کلچر ہونا, وہاں قوانین وغیرہ ہونا, وہاں کے رہن سہن ہونا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سیولائزیشن کے اندر آتی ہیں, کہ وہ کس طرح اپنی آئیڈیالوجی لے کے چلتے ہیں. پھر آپ سیولائزیشن چیک کر سکتے ہیں, یہ پرشین امپائر تھی, ایرانین جو تھی,
ان کی بہت بڑی سویلائزیشن تھی، وہ بھی ان کا بھی اپنا کلچر تھا، ان کا اپنا رہن سہن تھا، ان کا اپنا طور طریقے تھے. پھر آپ گریک کی پڑھائیے یا یونانی سویلائزیشن ہے، پھر اس سے بھی بڑی بہت پرانی، اس سے بھی بڑی سویلائزیشن جو تھی وہ ایجپشین یا مصر کے لوگ فرعون جو تھے سویلائزیشن تھی. پھر اس کے بعد آپ آگے چیک کر سکتے ہیں رومن سویلائزیشن، روم کے جو لوگ تھے مطلب وہ تو بہت ہی ترقی کر گئے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر رومن کلیپس نہ ہوتے تو اس وقت دنیا اس سے بھی زیادہ ترقی کر گئی ہوتی. یہ چکر ہے. اب اگر اس وقت آپ نے کسی سویلائزیشن کو دیکھنا جس نے کوئی سویلائزیشن کا ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ سویلائزیشن دوسرے پہ ان کے پھر دوسرے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، اسے سیکھتے بھی ہیں. سویلائزیشن کی یہ خوبی بھی ہوتی ہے جو صحیح سویلائزیشن جو ہوتی ہے. اس وقت آپ چیک کریں کہ اس وقت سب سے بڑی سویلائزیشن کون سی ہے، تو آپ کے سامنے ویسٹ ہے. اس ویسٹ کے اندر سب سے بڑی سویلائزیشن جو ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ نے جو ماڈرن سویلائزیشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ پوری دنیا کو دیا ہے. وہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ایک عام غریب بندہ بھی ہے، ایک عام امیر بندہ بھی ہے. وہاں پہ امریکن پروڈکٹس جو امریکن لائف سٹائل جو ہے اس پہ کھانے سے لے کے کپڑے پہننے تک، دیکھنے تک، سوچنے تک، ہر لحاظ سے آپ کے ہاتھ میں موبائل وغیرہ بھی ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کی ماڈرن اور لیٹسٹ سویلائزیشن ہے. یہ آپ کو سویلائزیشن کے بارے میں بتانا اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ سکیں. تو یہ امریکہ نے جو سویلائزیشن دی ہے اس سویلائزیشن کے اندر جو لوگوں نے اس کے اندر آئے ہیں وہ تو صحیح ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہوا ہے کہ آئیڈیالوجی کا کلیش. آئیڈیالوجی کا کلیش جو ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ میری اپنی سٹڈی ہے اور جو میں نے میری نو ہاؤس کے مطابق یہ پیدا کیا گیا. وہ کس طرح پیدا کیا؟ کیوں اس وقت دنیا میں اگر آپ چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سرچ کریں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہو چکا ہے وہ مائیگریشن کا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور آپس میں آئیڈیالوجی کلیش کر گئی ہے. اور آئیڈیالوجی کون سی کلیش کی ہے؟ جو مسلم ممالک سے آ رہے ہیں ان کی، اور جو کہتے ہیں جو یہاں پہ جو مغرب ممالک میں آ رہے ہیں. اب مغرب کا مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا ان ملکوں وغیرہ میں آئیں. اب انہوں نے کافی سالوں کے بعد، کافی دہائیوں سالوں کے بعد، سینچری کے بعد اس مقام پہ پہنچ گئے. اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو مذہب سے آزاد کیا، اور ہمارا اس کا بالکل ڈفرنٹ آئیڈیالوجی ہے. ہم مذہب سے ایسے آزادی کو سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل مذہبی کوئی نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے. اسی چیز نے ہمیں آج اس وقت ان کے سامنے کھڑا کیا، اور ہمارا اس وقت یہ مقام ہو گیا ہوا کہ ہم دنیا کے لیے ایسے اسلام اور ایک مسلمان، اب دنیا اپنے آپ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے. ابھی اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اکثر جو لیڈروں کا بیان بھی ہے، ابھی اٹلی کے پرائم منسٹر کا بیان بھی ہے کہ اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے ہمارے ساتھ نہیں ملتی. یہ میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں، بڑے عاجزانہ طریقے سے میں اس قسم کی پیشن گوئی کافی دیر پہلے کرتا آ رہا تھا ایک عام انسان کے طور پہ، جو اس وقت آ رہی ہیں. اور میری اور پریڈکشن ہے کہ اگر اس کے بارے میں سدباب نہ کیا گیا تو ویسٹ میں، یورپ وغیرہ ان کی گلیوں میں یہاں سول وار ہوگی، کیونکہ یہ اس حد تک یہ چیز آگے بڑھ چکی ہوئی ہے. تو اس میں بتانے کے اب دیکھیں، اب یہ یہاں پہ جب سب کو یہاں پہ انہوں نے سسٹم وغیرہ دیا، یہاں پہ لوگ آنا شروع ہوئے تو ان کا آپس میں کلیش ہوا. اب اس کلیش کی وجہ سے اب یہ لوگ اس مقام پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہوا. اب مسئلہ اس لیے بن چکا ہوا کہ یہاں پہ جب انہوں نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں یہ کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا تو ہمیں آپس کے اندر مطلب ایک کہتے ہیں ٹولرنس پیدا کرنی پڑے گی، ہیومن رائٹ، ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا. کوئی بھی رنگ، نسل پر بدا تعلق رکھتا ہو ہمیں اس کا احترام کرنا پڑے گا، اس کو قانون کے مطابق اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑے گا. تب بھی ہماری ایک اب سروائیول ہے. سروائیول کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، دنیا ترقی کر سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ امریکہ سب سے بڑی اس وقت جو ماڈرن سویلائزیشن کیسے کامیاب ہوئی ہے کہ دنیا میں ان کی ڈومینیشن ہے. باقی اس وقت پہلے بھی جو سویلائزیشن آتی رہی ہے ان کا بھی اپنا طریقہ کار تھا. امریکہ اس لیے کامیاب ہوئی ہے کہ اب امریکہ میں ان کی آپ کمپنی چیک کر لیں، ان کا کوئی بھی چیز چیک کر لیں، وہاں پہ ہر بندے کو موقع مل رہا ہے. کوئی بندہ بھی وہاں پہ جا رہا ہے. امریکن سویلائزیشن کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں پہ ہر بندے کا موقع مل رہا ہے، کوئی بھی رنگ نسل سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو. یہ سب سے بڑی ہے. اور یورپ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی لوگوں کا موقع ملتا ہے، بشاک وہ کالے ہوں، براؤن ہماری طرح کے ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں. تو انہوں نے اس چیز کو موقع دیا کہ انہوں نے پا لیا کہ اب ہم ایک ڈفرینٹ قسم کی دنیا میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ہم اب ایسے نہیں بڑھ سکتے کہ ہم کہتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم کہیں نہیں بھی تم کالے ہو یا تم یہ ہو تم وہ ہو، تم یہاں نہیں آ سکتے. انہوں نے قوانین بنا لیے نا، اس چیز کو پا لیا. لیکن اب مسئلہ کہاں پیش آ گیا؟ اب مسئلہ اس طرح پیش آ گیا کہ ان کے جو قوانین بنائے ہوئے تھے، جن لوگ یہاں ہمیشہ ہجرت کر کے آئے، تو اس میں جو ہمارے جو زیادہ تر مسلمان حضرات آئے ہیں، مسلمان بھی وہ جو غریب مسلمانوں سے آئے ہیں، وہ اپنی ان کو جو جس طرح کی ان کی پرورش کی گئی ہے، ان کی ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے ان کی پرورش اس طرح کی گئی ہے کہ دماغوں کو اس طرح بنایا گیا کہ ان کو بتایا گیا کہ دنیا آپ کی دشمن ہے، آپ کے خلاف سازش ہے، آپ دنیا کے بہترین قوم ہیں، اور آپ دنیا میں کہتے ہیں جیسے ہمارے پاکستانی کے بارے میں بات کروں گا. اب میں آؤں گا فائنل فیس میں. اب میں ساری آپ کو بات آ گئی تھی. اب میں بتاؤں گا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیوں بن چکا ہوا ویسٹرن لوگوں کے لیے.
میں ان کے مطلب ان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب یہ دنیا جس فیز میں داخل ہو رہی ہے, اب آپ چیک کریں گے کہ ایک نیا یہاں بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوتی جا رہی ہے, اور یہ آگے جا کے یہاں سول وار ہو گئی, یہاں ہمارا مسلمانوں کے لیے آری مشکل ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو ہم بہت سخت مشکل میں آئیں گے, اور آ رہے ہیں آلریڈی. یہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی جسے اب آتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں بچپن سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ بہترین قوم ہیں جی, آپ جو مرضی کر لیں, آپ سب سزائیں پا لیں, آپ جنت میں جائیں گے, باقی سب لوگ دوزخ میں جائیں گے, جو مرضی یہ کر لیں, ان کو سب کو یہاں ملے گا, ہمیں اوپر جا کے ملے گا. وہ اس قسم کی آپ نے قوم کی آئیڈیالوجی بنا دی ہے. سویلائزیشن نہیں ہے, یہ آئیڈیالوجی بنا دی گئی ہے, جو بھی ایسی آئیڈیالوجی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ جس بندے سے پوچھ لیں وہ کہے گا کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کا تعلق بس میرے سے ہی ہے. مطلب اس بات وہ یہ بھی سوچنے سے بھی قاصر ہے, ان کی سوچوں کو اس حد تک محدود کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ قرآن کا پڑھیں بھی وہاں رب العالمین کا لفظ استعمال ہوا کہ رب سب کے لیے ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ ایک قسم کی ایسی آئیڈیالوجی بنا دی گئی ہے تنگ نظر والی, کیونکہ ان کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے. جیسے میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے نا, دنیا میں جب پہلے جنگیں لڑی گئی تھی تو وہ دو چیزوں میں لڑی گئی تھی زیادہ تر, قومیت کے اوپر اور مذہب کے اوپر. پہلے تو قومی چلتی تھی, لیکن اب گلوبلائزیشن کا دور ہے, مطلب پوری دنیا اوپن ہو چکی ہے, تو اب یہ قومیت نہیں زیادہ چلتی کہ میں پاکستانی ہوں جی, میں انڈین ہوں, میں یہ چلتی تو ہے لیکن اتنی پاورفل نہیں ہے. اب اس کے اندر پاورفل انگریڈینٹس ڈالنے کے لیے, اس کو مور آپ کہتے ہیں آپ بہت با اثر کرنے کے لیے مذہب بہت زیادہ ڈال دیا گیا. آپ پہلے بھی بہت زیادہ تھا, اب تو اس کے اندر اتنا زیادہ ڈال دی گیا کیونکہ اب ویسے قوم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. مطلب آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ساری انفارمیشن آپ کے پاس موبائل میں موجود ہے. تو اس کو مذہب کیسا ایسا زبردست طریقے سے کیا گیا, قوموں کے ذہن میں ڈال دی گیا. اب لوگوں کو اب اس سے بڑا المیہ دنیا کی تاریخ میں, اس سے بڑا کوئی المیہ, اس سے بڑا کوئی آپ کہتے ہیں ڈیزاسٹر نہیں ہو سکتا, اور جو مقصد لفظ استعمال کرتا ہے منافقت نہیں ہو سکتی. اور ایسی قوم تیار کر دی گئی ہے, وہ بھی چھوڑی نہیں, کروڑوں کے اندر ایسی قوم تیار کر دی گئی کہ جن کی آئیڈیالوجی اس قسم کی ہے کہ وہ رہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو دشمن سمجھتے ہیں, جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ کافر ہیں, جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے کہتے ہیں یہ سب دوزخ میں جائیں گے, یہ اور جو کچھ آپ نام لے سکتے ہیں نا ان کے بارے میں سارا کچھ, یہ ہمارے لیے سازش کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ سب کے سب یہاں رہنا چاہتے ہیں, سب سے, اور وہ رہنا بھی انہی کے ساتھ چاہتے ہیں, پھر اور انہی کی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں. اور سب ہی آپ گھروں سے لے کے اب ہر چیز, کپڑے پہننے تک ہر چیز انہی کی استعمال کر رہے ہیں. اب یہی سب سے بڑی آئیڈیالوجی کا پرابلم ہے, اور یہی آئیڈیالوجی یا ویسٹ کے اندر ان کو اب ان کے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہے. ان کی سڑکوں پہ جو کافی تین اب ان کی مسلمانوں کے, ہمارے جو غریب والوں کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, امیروں کی نہیں, کیونکہ ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں نا, جن میں وہ مڈل ایسٹ کنٹری جہاں سعودی عرب جو ہے ان کا تو وہ اس چیز سے باہر آ گئے ہیں. اب کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہاں پہ تو آپ کا 2030 کا پلان ہے, وہ آگے اس پر بڑھتے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لینا سعودی عرب جو ہوگا ایک, جس طرح پہلے محمد بن سلمان ہے, ٹھیک ہے, آج سے 30 40 50 سال 100 سال کے اندر ایک نیا یورپ ہوگا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, آگے بڑھ رہے ہیں اس چیز سے, انہوں نے چیز کو راز کو پا لیا. تو آپ دیکھ لیں میری زندگی میں رہی یا نہ رہی, آپ چیک کریں گے کہ وہ ایک نئی قسم کی دنیا ہوگی, اور بالکل ڈفرینٹ ہوگا. تو وہ اس میں ایک غریب والا کا مسئلہ ہے. اب یہاں کے یورپ کے لوگوں سب کے سامنے مسئلہ آ گیا, ان کو یہاں کی ضرورت تو ہے, لیکن ان کے سامنے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا آ کے, آئیڈیالوجی کا کلیش ہو گیا. سویلائزیشن کا نہیں, آئیڈیالوجی اس قسم کی ہے کہ جو بندے وہ پہلے تو اوپن بارڈر پہ لے کے آئے ہیں, ان کو مسئلہ نہیں کیا, لیکن یہاں پہ مسلمانوں کی تقریباً کئیوں کی 3 جنریشن یہاں پہ آ گئی ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جنریشن کو اپنے گھروں کے اندر, ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈالتے گئے, اور آگے وہ 3 جنریشن, خاص طور پہ ہمارے پاکستانی بھائی اور دوسرے غریب ممالک کے جو لوگ جو ہیں, اسے کچھ بنگلہ دیشی بھی آ جاتے ہیں, کچھ اور موروکن ٹائپ یا الجیرین ٹائپ بھی آ جاتے ہیں, اور ایجپشین بھی آ جاتے ہیں. جو مطلب غربت ہے نا, غربت کو غریب ذہن کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. ان کے ذہن میں ایسا ڈال دی گیا کہ وہ 3 جنریشن بھی آ گئی, لیکن وہ یہاں پہ رہتے ہوئے سب کو یہاں کا استعمال کر رہے ہوں گے, لیکن پھر بھی ان کے خلاف نفرت, ان کی کلچر کے خلاف ہوں گے, سب کچھ کر رہے ہوں گے. اور یہ چیز پہلے اتنی نہیں تھی, لیکن اب یورپ کے جو لوگ تھے وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ اس سے نہ ہو جائے, یہ آپ کو اس کے آسانی سے بتا دیتا ہوں میں کہ میرا ایک جاننے والا ہے, میرا محبت پیار کا دوست وغیرہ ہے, وہ یہاں پہ ایک شہر میں رہتا ہے, میں نام نہیں لوں گا, وہ شہر میں رہتا ہے کہ وہ بہت قسم کا 7 قسم کا اسلامی ہے, اسلام کے وہ عمل کرنے والا اپنے مطابق, جس کو وہ سمجھتا ہے. میں اب اس کا وہ ہر بندے کی مرضی ہے, جو مرضی کرے, وہ پورا اختیار حاصل ہے جی. میں تو گناہگار بندہ ہوں, میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ مطلب وہ اس لحاظ سے ہے کہ اپنے پورا نقاب کرانا, اپنے بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی, بیگم کو, سب کچھ. وہ خود سارا المیہ منافقت یہاں پہ خود سارا مغربی اسٹائل اپنانا ہے, ٹراؤزر وغیرہ سارے پہننے ہیں, مطلب اپنا سارا اسٹائل سارا مغربی رکھنا ہے. لیکن ہماری عورتیں جو ہیں وہ سب اسلام پہ پورا عمل کرنا, وہ بڑا فخر محسوس کرنا ہے. اور یہی سب سے بڑی آئیڈیالوجی ہے, اور یہی آئیڈیالوجی جو ہے اب یورپ میں اس
وقت ان کے لیے وبال جان بن گئی ہے اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہوئی ہے. اب میرا اس سے مکالمہ یہ ہوا تھا کہ اب اس کے الفاظ یہ تھے کہ وہ پاکستانی جہاں پہ لوگ رہتے ہیں باہر کے ملک کے اندر, وہاں پہ میں وہاں نہیں رہتا کیونکہ وہ اچھے نہیں ہیں, یہ نہیں بولتے, میں ان علاقوں میں رہتا ہوں جہاں پہ گورے رہتے ہیں, مطلب جہاں کے مغربی لوگ رہتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا وہاں کیوں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا کہ آپ نے, میں کہا یار یہ وہ لوگ نہیں جن دوزخ میں جانا ہے. مطلب کہتا بالکل یہ دوزخ میں جائیں گے کہ یہ کافر ہیں, یہ ہیں, یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں کہا یار میں کہا پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ رہنا کیوں نہیں پسند کرتے, یا جہاں پہ ہمارے مسلمان لوگ رہتے ہیں چاہے جتنے برے بھی ہیں, کم از کم آپ کو یہ یقین تو ہے نا کہ کہتے یہ مطلب ہے جنت میں داخل ہوں گے, یہ مسلمان لوگ ہیں. یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ اس کشتی میں سوار ہوں گے جس کا پتہ ہے کہ آپ کو یہ کشتی منزل پہ پہنچ جائے گی, رادر دین کہ آپ اس کشتی میں سوار ہونے کا پتہ یہ کشتی جو ہے اس نے ایک دن ڈوب بھی جانا ہے, اس کی کوئی منزل نہیں ہے. لیکن یہی سب سے بڑی آئیڈیالوجی کا پرابلم ہے کہ آپ اس کشتی پھر بھی اسی جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ اس کشتی میں جا کے سوار ہونا چاہتے ہیں کہ جس کشتی کی آپ پتہ کوئی منزل نہیں ہے, ان کی منزل جو ہے ان کے مطابق یہ دوزخ ہی ہے, یہ فارغ ہے. لیکن یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ انہی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ہے. لیکن اگر ہم میرا وہ اگلا سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو دوست بھی کہی جاتے ہیں, پھر ان کو علاقوں میں رہنا فخر بھی محسوس کرتے ہیں. میں کہا اگر یہی بندے آپ کے جس علاقے سے آپ پاکستان میں آئے ہیں انہی علاقوں کے اندر یہ وہاں جا کر رہیں, آپ کے علاقوں میں رہیں, اور جس طرح آپ اپنے کو پورا کور کیا, جس طرح ان کا کلچر ہے یہ بھی ایسے اوپنلی وہاں پہ پھڑیں, کیا اپنے اسکرٹیں وغیرہ پہنیں, اپنا لباس پہنیں, اپنے علاقے اپنی چیزیں اوپن کریں, مطلب جہاں شراب ملتی ہے پب وغیرہ اوپن کریں, کیا آپ پسند کریں گے؟ نہیں, یہ ہمارے بھی نہیں, ہمارے کلچر میں ایسا نہیں ہے. ہاں اسلام وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. اور اس لیے اس وقت میں کہوں گا کہ مائیگریشن جو ہے وہ تو مسئلہ ہے, یہ مائیگریشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جس کا پیسفل اسلام سے یا صحیح اسلام سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ بنا دی گئی ہے. یہ کیوں بنا دی گئی ہے؟ اس لیے بنا دی گئی ہے کہ جس طرح ایک ڈیفینس سسٹم بنا دیا گیا ہے, جو اوپر الیٹ ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ کاری, ان کو اس طرح کے لوگ سوٹ کرتے ہیں یہاں پہ آ کے ان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے, تاکہ یہ پروکسی وار ہے, یہ پروکسی وار کے طور پہ یہ لوگ تیار کیے گئے ہیں. اگر آپ کو آسانی سمجھ آئے, یہ ایسی پروکسی وار تیار کی گئی یہاں کے اندر خلل پھیلانے کے لیے کہ ان کو سوچے سمجھے طریقے کے تحت, ایک خاص طریقے کے تحت ایسی قوم تیار کی گئی ہے کہ جو دنیا کی سب سے, آپ طریق اٹھا کے دیکھ لیں, ایسی کنفیوز منافق قسم کی قوم دنیا کے تاریخ میں نہیں آئی ہوگی. مجھے مجبوراً یہ لفظ کہنے پڑ رہے ہیں کیونکہ, اور ایسی قوم جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ بچپن سے جب ایک چیز آپ ہوتا ہے نا, آپ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ ایک ونڈو ہے, اس کے اندر آپ ونڈو کا سسٹم چل رہا ہے, آپ جو مرضی کر لیں وہ کرپٹ بھی ہو گیا ہے, اب وہی سسٹم چلے گا. اور وہ کرپٹڈ سسٹم ایسا ڈال دی کہ ان کے اندر ڈال دی گیا کہ جو مرضی کر لو یہ اب چینج نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو سب سے بڑا مسئلہ جو بن چکا ہے یہ اس قسم کی آئیڈیالوجی بن چکی ہے جس کی وجہ سے آج ویسٹ جو ہے, مغرب جو ہے, وہ اس چیز کے ساتھ اب اسے جان چھڑانا چاہتا ہے. اب میں فائنلی بھی آتا ہوں کہ وہ اسے جان چھڑانا چاہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ان کی جو انہوں نے جتنی ترقی کی ہے, وہ جہاں تک وہ اوپنلی وہاں پہنچی ہے, ان کے لیے یہ مسئلہ بن چکا ہوا ہے. وہ اس کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے کیونکہ اس وقت یہاں پہ جو انتشار پھیل رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ وہاں کے وہ ان کو سب چلتیاں بھی دیتے ہیں. دیکھیں کوئی چیز جگہ پرفیکٹ نہیں ہوتی, مجھے پتہ ہے ان کے بڑے مسئلے مسائل ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سازشی ہیں, جی دیکھیں جی اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہے نا, اپنے ساتھ سنسیر ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں سیکولرزم غلط ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اگر میرا اکثر لوگوں سے سوال رہا ہے کہ اگر یہ اپنے ملک میں جس طرح ہم نے اسلامک قانون بنائے ہیں, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پہ جس طرح اگر یہ یہاں پہ قانون بنا دیں کہ ہم جیسس کرائسٹ کو یہ کیونکہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا, اگر یہ قانون بنا دیں یہاں پہ کہ جو اس کا بیٹا نہیں مانے گا وہ کہتے ہیں وہ اس کو سزا ملے گی, سزائے موت ہو جائے گی, تو آپ پھر بتائیں ہمارا یہاں کیا حال ہوگا. یہ بنا بھی سکتے ہیں, یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ ایسے قانون نہیں بنا سکتے ہیں یا مسلمانوں کا رہنے تنگ ہو جائے, یا اگر یہاں رہے تو مسئلے مسائل پیدا ہوں گے تو پھر ان کو یہاں نکالیں یہاں پہ اسی کو بہانہ بنا کے. یہ میری باتیں نوٹ, انہوں نے ضروری نہیں اس قسم کا قانون بنائیں, ایسے قانون بنائیں گے جس طرح فرانس میں بن رہا ہے کہ آپ نقاب نہیں کر سکتے, آپ پردہ نہیں کر سکتے, بالکل ٹھیک ہے جی, ان کا ملک ہے, آپ کو اتنا مسئلے صاحب نکلے یہاں سے. کیوں یہ آہستہ آہستہ یہ ایسی چیز ہے, یا ہوتا ہے جسم میں ایک جگہ جب زخم ہوتا ہے, اگر آپ اس کو صحیح طرح ایڈریس نہیں کرتے تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ قومیں ایسی ہیں کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, وہ اینڈ پہ جا کے پورا وہ کینسر بن جاتا ہے, پھر ہم کسی قابل نہیں رہتا ہے. اس وجہ سے آج دیکھ لیں ہمارا ملک کا حال چیک کر لیں کیوں اس جگہ پہنچا ہے, کیونکہ جب مسئلے مسائل شروع ہوتے چھوٹا زخم تھا, ہم نے اس کو اس وقت ٹھیک نہیں کیا, پورا زخم پوری دنیا میں پھیل چکا ہوا ہے, پورے جسم میں پھیل گیا. ان میں ایسی چیز نہیں, یہ پہلے پکڑتے ہیں. ہاں اب ان میں تھوڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہیں, اس کو کنٹرول کر لیں گے اپنے طریقے سے, لیکن وہ زخم جو ہے نا اب آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا. اب اس زخم پہ یہ جلد از جلد کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اب سارا یہ بیک گراؤنڈ میں سارا کام شروع ہو چکا ہے. کچھ ان کا طریقہ کار یہی کہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں پورے طریقے کے ساتھ, تاکہ کیونکہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنی آئیڈیالوجی ہے, اس لحاظ کو سامنے رکھ کے ایسا کرتے ہیں. اب انہوں نے آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے
یہ جو سو کال اسلامک آئیڈیالوجی بن چکی ہوئی ہے، جو ان کے لیے ماڈرن ورلڈ کے اندر جو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے جس میں اب دنیا نئی داخل ہو چکی، ان کے لیے یہ فٹ، ان کے مطابق یہ فٹ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے، وہ ان کے مطابق یہ چیز ایسی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سب ایڈوانٹیج بھی اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ مکس بھی ہونا نہیں چاہتے اور یہاں انٹیگریٹ نہیں کرتے۔ نہیں کہ دیکھا جائے سویلائزیشن کا مسئلہ ہو تو انڈیا والے بھی ہیں نا، ان کے بھی کتنے مسائل مسائل ہیں، لیکن وہ یہاں آ کر بالکل ان سے مکس بھی ہوتے ہیں، سب بھی کرتے ہیں۔ انڈیا کے ان لوگوں کے اندر چیز یہ ہے اپنے ریلیجن جو ہے، مذہب جو اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں، باہر جا کے کسی کو ساتھ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے وہ آ کے۔ باقی وہ دیکھ لیں افریقن لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں، ان کے بھی کئی مسئلے مسائل ہیں، لیکن افریقہ کے بندے بھی یہاں پہ آ کے وہ حرکتیں نہیں کرتے جو ہمارے جیسے لوگ آ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس وقت جو اسلامک آئیڈیالوجی ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ سارے نہیں، بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو اپنے مذہب کو اپنے پیسفل طریقے سے رہتے ہیں، آگے محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ زیادہ تر جس طرح کہ یہ اوپر وہاں کے لوگوں کی جو خاص قسم کے جو اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہمارے جو ہیں انہوں نے ایسی قوم تیار کر دی ہے پراکسی وار کے لیے تاکہ ان کی زندگی بہتر گزرے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے پورے اسلامی ورلڈ میں دیکھ لیں اوپر جتنے بھی لیڈ کلاس ہے، جو پاورفل لوگ ہیں، ان نے اپنی زندگیاں کیا دیکھیں کا اسلام کے مطابق ہے۔ اگر آپ اس بات کے اوپر ہیں ان کی بالکل اسلام کے مطابق، اسلام کا دور سے تعلق نہیں ان کا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ساری جو زیادہ تر جو کروڑوں میں جو 1 ارب 80 کروڑ مسلمان موجود ہے، جب 2 ارب بھی ہو جائیں گے اس میں دیکھ لیں کتنے کے لوگ جو ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، نیچے والے اسلام تو کہیں بھی ویسے بھی نہیں ہے۔ یہ اس کو ایسا ٹول استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپنے ملکوں میں چیک کر لیں کہ کیا ہمارا حال ہو چکا ہوا ہے۔ میں اس بات میں جانا نہیں چاہتا کہ ہمارے گلی محلوں کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر جو کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں، ہر لحاظ سے کوئی بھی چیز کا نام لے لیں آپ، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اب یہاں یہی آئیڈیالوجی یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور یہ آئیڈیالوجی اس وقت ان کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب پہلے اتنا مسئلہ نہیں تھا، اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہوگی، یہ اپنے لیے اس کو خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مائیگریشن، اور مائیگریشن کے سامنے جو مسئلہ کھڑا ہو گیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، وہ کھڑا ہو گیا یہ والی اسلامک جو سو کال آئیڈیالوجی ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ ہمارے ذہن میں آ چکا ہے کہ ہم دنیا ہمارے سارے لیے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ قطع اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، ہم نے شریعہ لاء کی باتیں کر رہے ہوں گے، اپنی خود سارے بینیفٹ پہ ہوں گے، سارے ان کے سارے پرس پہ لے رہے ہوں گے، اور یہی چیز ان کے لیے مسئلہ بن چکی ہوئی ہے کیونکہ یہ اگر آپ کو کسی چیز میں یقین ہے نا، پھر آپ اپنی کوئی پاور لے کے آتے ہیں، اپنی کوئی چیزیں لے کے آتے ہوتے ہیں۔ اپنی تو کوئی چیز ہے نہیں، ہمارے مسلمانوں کی لاسٹ دور چلے جائیں، لاسٹ 500 سال میں ہماری ایک بھی ایجاد نہیں ہے۔ جن مسلمان سائنسدانوں کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ان مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں پڑھیں نا جا کے، ان کے ساتھ اس وقت حکمرانوں نے کیا سلوک کیا تھا، جس میں بو علی سینا بھی ہیں، باقی بھی ہیں، ان کے بیچاروں کو مطلب ان کو اس وقت مسلمان حکمرانوں نے اپنے خطرہ سمجھتے تھے۔ آپ پڑھ لیں جا کے ان بیچاروں کا کیا سلوک ہوا تھا۔ یہی وجہ آج یہاں پہ ہو چکی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کی ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں، فائنلی میں کہوں گا انہوں نے چیز کا پا لیا کہ یہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ ایسی منافقت اور جاہلیت والی آئیڈیالوجی ہے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے مسئلہ کرے گی، ان کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ کوئی یہاں پہ یہ بہت زیادہ لوگ آئیں گے، یہاں پہ ان کے کہتے ہیں پراکسی وار اس قسم کی ہوگی، ان کے لیے یہاں پہ یا فرانس کا سول وار ہو چکی ہوئی ہیں کافی زیادہ، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایسی سول وار ہو کہ ان کی اپنی ایگزسٹنس، ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ اور یہ اس وقت یورپ والے اپنی جو آئیڈیالوجی جو ہے، ان کی جو بلڈ اپ سویلائزیشن ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ مائیگریشن تو ہے ہی ہے، مائیگریشن پہ تو آپ لوگوں کا قابو پا سکتے ہیں، ان کے ساتھ اگر افریقہ سے وہ لوگ آتے ہیں، ساؤتھ امریکہ سے آتے ہیں، انڈیا وغیرہ سے آتے ہیں، وہ تو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تھوڑا بہت اپنا مذہب کا پرچار مذہب بھی اپنا کرتے ہیں لیکن اپنے تک رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے خطرہ بن چکا ہے کہ ہماری جیسی آئیڈیالوجی، ہم مکس میں نہیں ہوتے، ہمارے لوگ آ کے ان کو بڑا بڑا بھی کہی جاتے ہیں، آ کے پھر یہاں پہ آ کر جو گلی محلے میں جہاں کی اسٹریٹس پہ آ کر جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہاں پہ آ کر جو کلیش ہوتا ہے، آپ ان کے کپڑے پہننے کا اسٹائل چیک کر لیں، کپڑے پہننے کا اپنے ملک میں ہم سب نے وہاں عورتوں کے کپڑے پہنے ہوں گے، یہاں آ کے ان کا اسلام جاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اب یہاں اس لیے اس وقت ان کے لیے انہوں نے چیز کو، یہاں کے یورپین نے، یہاں کے ویسٹ نے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ ان کے آنے والی نسلوں کے لیے، ان کی آئیڈیالوجی کے لیے، ان کی جو سیولائزیشن ہے، انہوں نے اتنی ترقی کی ہے، آگے بہت آگے بڑھ رہے ہیں، یہ چیز مسئلہ بن چکی ہوئی ہے۔ اب آپ میری بات کو نوٹ کر رکھ لیں کہ انہوں نے اب اس کے بارے میں سخت قسم کی کارروائی ہوگی، یہاں پر سول وار ہونے کا خطرہ بھی ہے آگے جا کے، اور اس بارے میں مسلمانوں کو انہوں نے جو یہ ہمارے اپنے اوپر کیا ہوا ہے، ہم کسی کا قصور نہیں ہے، ہم اپنے خود لے کے آئے ہیں، نفرت اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اب چھوٹی سی جلدی ایک اور مثال بھی دے دوں آپ کو کہ ہم ان کی اس سے بڑی کی بات ہو سکتی ہے، ہم ان کی بہن بیٹی کی شادی بھی کرتے ہیں، نیشنلٹی ہم لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم اپنے ملکوں کے اندر اپنے ساتھ والے ہمسائے سے بھی اور جو ہماری ذات سے باہر ہوتا ہے اس کے ساتھ شادی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہوتے۔ تو یہ اس
इसी में सब कुछ आपके सामने मौजूद है। इसी छोटी सी बात के अंदर ही आपको सारा आंसर मिल जाएगा कि हम आजकल की जो दुनिया की सिविलाइज दुनिया जो है, आजकल की दुनिया जहाँ पहुँच चुकी है, हम उसके साथ बिल्कुल मिक्स नहीं होते, बिल्कुल मिक्स नहीं होते। इसलिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर हमने मिक्स होना तो हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा, हमें दुनिया में आगे साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हकीकत को मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि आप एक गर्म मौजूद है, आपको मेडिकल सब कुछ मौजूद है। अगर नहीं मानेगा तो फिर आप देख लें हमारा क्या हाल होगा। आप देख लें हमें यहाँ से निकाल बाहर करेंगे, यहाँ से हमारे मुल्क में जो हमारी जो इज्जत आई है, और हम इसके जिम्मेदार खुद हैं। हम ये नहीं कह सकते ये इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। ये आइडियोलॉजी जो बना दी गई है मज़हब के नाम के ऊपर, ये उससे तंग आ गए, ये अब इससे जान छोड़ना चाहते हैं। और अब इनका सफ़र उस वक्त शुरू हो गया हुआ है। इसलिए मैं कहूँ दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो माइग्रेशन था, माइग्रेशन के सामने जो सबसे बड़ी आंखों में आंखें डाल का मसला खड़ा हो गया वह ये एक ऐसी कहते हैं ये मुस्लिम आइडियोलॉजी, इस्लामी आइडियोलॉजी नहीं, मुस्लिम आइडियोलॉजी, वो भी जाहलीत मुस्लिम आइडियोलॉजी ऐसी खड़ी हो गई कि जी आप ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक इंसानियत के लिए भी खतरा बन चुका है ये। और ये जो आरे इंसानियत जिसमें आप भाईचारा है, आप में टॉलरेंस है, ह्यूमन राइट्स सब के लिए, ये ऐसी आइडियोलॉजी बना दी गई है, खतरा बन चुका है। इससे अब जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया। नहीं तो दुनिया के अमन का ये सबसे बड़ा खतरा बन चुका हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे मिडिल ईस्ट कंट्री भी हैं, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने सख्त कानून बना दिया, किसी जरूरत भी नहीं होती। इस वजह से आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली, लेकिन अब इनकी आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए खतरा, तो इसकी आप इसे जान छुड़ाना चाहते हैं। ये बार बार बातें आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको सोचें, इस पर अमल करें, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचें। नहीं तो आप जो टाइम गुजारना है गुजार ली, लेकिन उनका यहाँ पर रहना, आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का और आपके आने वाले बच्चों का जो यहाँ पे आके रहना चाहेंगे वो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। ये आज आप सोचें इस बारे में। अगर आपने इस चीज़ पर ना सोचा, इस पर आंखें बंद कर दी, तो फिर आपका फिर नामो निशान भी नहीं होगा। फिर हमारे साथ वही होगा कि जो यहाँ पहले भी कौमों से होता है कि जो उनका फिर यहाँ पे उनका नामो निशान भी नहीं रहा, फिर वो बिल्कुल उनको निकाल बाहर किया गया। जिस तरह फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी भी क्लास के अंदर एक वो आप पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो आप कहते हैं तंग कर रहे होते हैं ना, फिर उसको स्कूल क्लास से निकालते हैं। वो अगर फिर भी ठीक ना हो तो फिर वो उस अदारे के लिए मसला पैदा करें, किसी जॉब के लिए मसला पैदा करें, उसको जॉब से निकाल देते हैं। तो इस वक्त वही मतलब प्रॉब्लम हो चुकी हुई है कि हम ये आइडियोलॉजी इस कौम इनके लिए ख़तरा बन चुकी है। आप इसे जान छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए प्लीज़ सोचें, इस बारे में सोचें कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और आप आने वाली दुनिया के लिए हम क्यों खतरा बन गए हुए हैं और किस तरह हम आने वाली दुनिया के साथ मिलकर चल सकते हैं। वो एक ही तरीक़ेकार है कि हम ये जान सकें कि अगर हमने आगे बढ़ना तो हमें एजुकेशन में, इनोवेशन में, रिसर्च के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, AI के अंदर आगे आना पड़ेगा। इनकी जो इक़दार हैं, इनकी सेवा, इनका एहतराम करना पड़ेगा। अपने माशरी इक़दार पे, मज़हब पे कायम रह के अपने तक, अगर हमने ये अपने तक से निकल के तुम्हारे तक पे आ गए और तुम तक है, तुम ऐसे हो, आड़ी तबाह हैं हम। बाकी रही सही कसर जो है वो भी आप देखेंगे आने वाले सालों में, आने वाली दहाइयों के अंदर वो भी रही से निकल जाएगी और हम बिल्कुल यहाँ से फारिग हो जाएंगे। इसी में तरह से बात को समझने की कोशिश करें। एंड में मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी, मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।